من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دائیں طرف والے تمام دوست بزرگ، بائیں طرف بیٹھے ہوئے تمام دوست بزرگ، سامنے بیٹھے ہوئے تمام دوستوں بزرگوں اور ذمہ داران اور اللہ والا ٹاؤن کے تمام رہنے والے رہائشی بھائیوں، السلام علیکم۔ مجھے بھائی قرآن صداقت نے مائک پڑھاتے ہوئے 3 انگلیاں دیے، 3 منٹ آپ کے پاس ہیں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، کیونکہ باقی ہمارے تمام ساتھی تمام گفتگو کر چکے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کے درمیان بہت عرصے کے بعد گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے میرے نوجوان ساتھی اور بزرگ ہمیں شکلوں سے بھی جانتے ہیں، ناموں سے بھی جانتے ہیں، اور ہماری ٹیموں کو بھی جانتے ہیں جو یہاں پہ ماضی میں اللہ والا ٹاؤن کے اندر کام کرتے رہی ہیں۔ آپ کو میں کوئی ایسی باتیں صرف یاد دہانی کے حوالے سے کرانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وہ والنٹیئر ہیں جو دھوپ میں اور بارش میں آپ کے کاموں کے لیے نہ موسم دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ جس حد تک ہمارے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 2011 کا ایک واقعہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ذمہ داریاں نہیں رہی تھیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور میں تھوڑے سے ریفرنس کے لیے وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ والنٹیئرس کیا ہوتے ہیں، کارکن کون ہوتے ہیں، دل رکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ 2011 میں بارش ہوئی کافی تیز، اور جو مین روڈ کا نالا تھا وہ روڈ کے برابر ہو گیا، اور اس سال عرفان اسلم علی صاحب جو ہیں جنرل سیکرٹری بنے تھے، اس کو چند ماہ ہوئے تھے۔ بہت تیز بارش تھی، اور انہوں نے سلیم بٹلہ اور سلمان جمیل کو فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ ہم نے جانا ہے، تو آپ، میرے پاس تو گاڑی کا انتظام نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ میرے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے بسم اللہ، کہاں پہ سے آپ کو لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو 10 منٹ میں بتاتا ہوں کہاں سے مجھے پک کرنا ہے۔ 10 منٹ کے بعد ان کو فون کیا تو بھائی عرفان نے کہا کہ بھائی بارش بہت تیز ہو رہی ہے، میں جا نہیں سکوں گا۔ اب اگر یہ ساتھی بھی اپنے گھر چلے جاتے تو یہ بھی گھر جا سکتے تھے، مگر انہوں نے بھائی عرفان کے بدلے عمران عزیز صاحب کو پک کیا، سلمان جمیل اور سلیم بٹلہ اسی تیز بارش میں یہاں ٹاؤن میں آ گئے، اور انہوں نے جو بھی ان کے بس میں تھا وہ نالے کو توڑنا یا اس کو جوڑنا۔ یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، نجیب کمال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انوار اجمیر صالح صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نواب الدوخی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بات کی اور بھی دیگر ساتھی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ عبدالرحمان صاحب بھی ہیں۔ یہ صرف بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے یہاں پہ اگر کچھ کام کیا تو اس کا ہم آپ سے کوئی ہار پہننا چاہتے ہیں، کوئی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ اس کا جو ثواب ہے یا اس کی جو عمل کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں سے ہم کو ملنا ہے، اور اسی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ صرف یہ یاد دہانی کے طور پہ کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ بہت عرصے کے بعد ہوا، تو آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے یہ وہی ٹیم ہے کہ جو والنٹیئرس تھے جو آدھی رات کو بھی اور بارش میں بھی اور دھوپ میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں خدمت کے لیے۔ ایک دوسری بات، میں اللہ والا ٹاؤن میں اس وقت سے آ رہا ہوں جب اللہ والا ٹاؤن کے اسکول کی کلاسیں جو ہمارے یہاں پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، ان دکانوں کے اندر دہلی کے اوپر بچے بیٹھتے تھے۔ میں اس وقت سے اسکول کا ناظم رہا ہوں، اور جمعیت پنجابی سوداگران کا دفتر سرائے روڈ پہ ہوتا تھا، اور یہاں پہ دور دور تک آبادی نہیں تھی، کلندیں بنی ہوئی تھی۔ میں اس زمانے سے اللہ والا ٹاؤن آتا ہوں۔ یہ عارف بلال فیرے والا اسکول، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے بنوایا، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کی یہ کاوش تھی کہ ہم نے جمعیت پنجابی سوداگران کی منتظم ہمیں بات کری، اپنے دوستوں سے بات کری، اپنے بزرگوں سے بات کری، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک ساتھی جو بھائی شبیر فرقو صاحب ہیں ان کے دل میں ڈالی، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پہ اس عمارت کو بنایا۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب خلیل احمد نینتال والا صاحب سن 2001 میں جمعیت کے صدر بنے اور مجھ کو مرتضیٰ نے جنرل سیکرٹری کے طور پہ چنا، تو اس کی اوپری بالائی منزل اس وقت تعمیر کی گئی۔ میں شروع سے ہی میرا جو رجحان تھا جمعیت کے اندر
اور بہت سے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ میرا جو زیادہ رجحان رہا وہ تعلیم پر فوکس کیا گیا. یہاں پہ بہت سارے ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اسکولوں میں اور جمعیت میں ویژن اور مشن کا لفظ میں نے ہی تعریف کرایا اور ایجوکیشن کے ذریعے ہی متعارف ہوا. کیونکہ اگر ہم ویژن کا خواب نہیں دیکھ سکتے تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم کو خواب دیکھنا ہوگا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا تو پاکستان بنا. اگر ہمارا خواب چھوٹا ہوگا تو تعبیر بھی چھوٹی ہوگی. ہمارا خواب ہم کو بڑا کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بڑی چیز دے گا کیونکہ ہم بڑی چیز کی طرف جا رہے ہوں گے. ہماری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ویژن مشن بھی دیا اور اس کے بعد جب میں سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے فرائض انجام دیتا رہا تقریباً 6 سال اور آخری 3 سالوں کے اندر اس کے جو SOPs ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو جس طریقے سے اسکول ماضی میں چل رہے تھے وہ ٹیوشن سینٹر سے بھی بدتر پوزیشن میں چل رہے تھے. تو بہت شکریہ. اور اس کے بعد ہم نے ان کو اسکولوں کی طرف ڈھالا. ایک پراپر اسکول کا نظام دیا, اسکول ایڈمنسٹریٹر دیا. مگر دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم کوئی دکان لگاتے ہیں تو اس کے اندر ہی سال 6 مہینے میں رزلٹ آتا ہے مستقل طور پہ اگر ہم ایک ہی طریقے سے کام کریں. ایجوکیشن کا سلسلہ ایسے ہے میرے دوستوں کہ دنیا میں ایجوکیشن کا جو رزلٹ ہے وہ 5 سال یا 10 سال کے بعد آتا ہے. اگر آپ نے کوئی قانون اس کے لیے وضع کر دیا تو آپ کو اس کے اوپر 5 سال تک مستقل اس پر کام کرنا ہوگا. اس کے بعد جو اس سے رزلٹ آئیں گے وہ آپ کے اس فیصلے کی نتائج میں ہوں گے کہ وہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا. پوری دنیا میں جو تشخیصیں ہوتی ہیں وہ سالوں میں مبنی ہوتی ہیں. وہ 2 مہینے یا 6 مہینے پر تشخیصیں مبنی نہیں ہوتی کسی دوائی کی, کسی بیماری کی, کسی علاج کی. تو بنیادی طور پہ یہاں پہ گڑبڑ یہ ہوئی کہ جب ہماری وہ ٹیم جس کا وہ ویژن اور مشن تھا اسکولوں کے حوالے سے وہ آئندہ اگلے سالوں میں الیکشن سے باہر ہو گئے اور ایک لمبا گیپ آ گیا ایجوکیشن میں, تو وہ ہر سال اس کے اندر قوانین میں امینڈمنٹ ہوتا رہا. ہر سال قوانین میں امینڈمنٹ ہوتا رہا جس کی وجہ سے یہ ایجوکیشن بورڈ کا جو سسٹم ہے وہ ایک چوچو کا مربع بن گیا. تو بہرحال آپ کو یہ عرض کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جب میں ایجوکیشن کا سیکرٹری تھا تو سن 2010 میں ہم نے لڑکیوں کے لیے اللہ والا ٹاؤن اور دہلی کالونی میں لڑکیوں کے گرلس کالج کے ہم نے رجسٹریشن کرائی. انہی عمارتوں کے اندر ہم نے سسٹم بنایا کہ ہم نے 11ویں اور 12ویں کلاسز یہاں پہ شروع کر دی اور وقت کے ساتھ ساتھ اگلے 2 سالوں میں اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے 14 تک, کیونکہ یہاں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اور ماضی میں اور آج بھی ہماری بچیاں جو ہیں وہ محلے سے باہر جانا لوگ بھیجنا پسند نہیں کرتے کہ وہ اطراف میں ہی تعلیم حاصل کر لیں. چونکہ یہاں پہ ہمارے اس علاقے میں اس ریڈیس میں کوئی کالج کی فیسلٹی نہیں تھی. تو سن 2010 میں نے خود اس کا ریکارڈ موجود ہے اور بہت سارے ساتھی اس کو جانتے ہیں کہ